اور ابھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں، سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کا تقریب سے خطاب جاری ہے۔ خاص طور پر اگر ہم خواتین کی لیے بات کریں اور ویمن امپاورمنٹ کی بات کریں، جس طرح اسپیکر صاحب نے کہا کہ اگر آپ پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ پاکستان کی تاریخ میں خواتین کے لیے کسی پولیٹیکل پارٹی نے اگر کوئی اہم ترین کام کیے ہیں تو اس کی شروعات آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی سے ملے گی۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں خواتین کے لیے کام شروع ہوئے، پھر پاکستان کی پہلی خواتین وزیر اعظم جو کہ مسلم امہ کی پہلی خواتین وزیر اعظم، جس نے پوری دنیا میں اپنی محنت سے، اپنی ذہانت سے پاکستان کا نام روشن کیا، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جو کہ پاکستان کی پہلی خواتین وزیر اعظم بنی، اور پھر ایز اے خاتون وزیر اعظم جو انہوں نے پہلا کام کیا، انہوں نے وومن پولیس اسٹیشن شروع کیے خواتین کے لیے، انہوں نے فرسٹ وومن بینک بنائی خواتین کے لیے، انہوں نے جو سب سے بڑا پروجیکٹ شروع کیا جو آج آپ سب لوگوں کو اور ہماری مدد کر رہا ہے وہ لیڈی ہیلتھ ورکر کا پروگرام، لیڈی ہیلتھ ورکر جس میں ہزاروں خواتین کام کر رہی ہیں۔ وہ کوئی چھوٹا پروگرام نہیں تھا، وہ ایک بہت بڑا پروگرام تھا۔ ہمارے آج کی نسل کو وہ چیزیں پتہ نہیں ہیں، ہمارے آج کی جنریشن کو، جنریشن زی کو وہ پتہ نہیں ہے کہ جین زی جو ہم جسے کہتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے کہ جی یہ خواتین کی وومن امپاورمنٹ کے لیے یہ کس کی سوچ تھی، یہ آئیڈیاز کس کے تھے۔ آج اگر مختلف گاؤں میں حاملہ خواتین کے پاس اگر لیڈی ہیلتھ ورکر پہنچ کے جو ہے ان کو کبھی ڈیلیوری میں مدد کرتی ہیں، آج اگر پولیو ورکرز کے لیے وہ لیڈی ہیلتھ ورکرز جو گھروں میں جا کے ان خواتین کو اور ان معصوم بچوں کو جو یہ پولیو کی ویکسینیشن کر رہی ہے وہ ہماری لیڈی ہیلتھ ورکر کر رہی ہے۔ اسی طریقے سے جو ہماری بی ایچ یوز ہیں ہر جگہ پہ جو ہماری لیڈی ہیلتھ ورکر کام کر رہی ہے، یہ سارا کانسیپٹ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا تھا۔ پھر اس کے بعد جب پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کو حکومت ملی تو دنیا کا تاریخی پروگرام، یہ چھوٹا پروگرام نہیں ہے، پوری دنیا میں آج بھی اگر آپ کے ملک میں جو بھی حالات ہوتے ہیں، مختلف چیزیں ہوتی ہیں، آپ دیکھیں کہ آپ کی جتنے بھی انٹرنیشنل ادارے ہیں، آپ کی آج آئی ایم ایف جو ہے وہ کون سے پروجیکٹ کو آج تعریف کر رہی ہے؟ وہ آپ کی بے نظیر انکم سپورٹ پروجیکٹ کو تعریف کر رہی ہے۔ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو کہ محترم آصف علی زرداری صاحب کی ذہانت تھی، ان کا ویژن تھا کہ پاکستان بھر میں، یہ کسی ایک شہر ایک صوبے کی بات نہیں تھی، پورے پاکستان بھر میں غربت کی لکیر کے نیچے جتنی خواتین ہیں ان کا ڈیٹا جمع کرنا اور ان کو ہر ماہ کفالت دینا۔ ہمارے پاس اس سے پہلے خواتین جو ہیں وہ ووٹ دینے تک نہیں جانتی تھیں، بغیر شناختی کارڈ کے ووٹ نہیں دیا جا سکتا تھا، اور خواتین کے لوگ شناختی کارڈ نہیں بناتے تھے۔ ہمارا اتنی بیکورڈ سوسائٹی تھی، اور میں کسی ایک شہر، ایک علاقے کے، ایک قصبے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں۔ پاکستان کے ہر صوبے کے رورل ایریاز میں خواتین کے آئی ڈی کارڈ لوگ نہیں بنواتے تھے، لیکن جس طریقے سے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے یہ بی آئی ایس پی شروع کیا تو ادھر لوگوں نے اپنی بہنوں بچیوں کے آئی ڈی کارڈ بنوانا شروع کیے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ پھر جب ان کے آئی ڈی کارڈ بنے تو وہ ووٹ دینے کے لیے بھی جاتی ہیں وہ خواتین، اور وہی جو ہے ہماری بہنیں مائیں جو ہیں اب وہ آپ کو ہر جگہ پہ نظر آتی ہیں۔ تو یہ بھی وومن امپاورمنٹ کی سب سے بڑی بات تھی۔ پھر ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو ایک تاریخی کام کیا، وہ بھی کسی چھوٹے شہر یا صوبے کا کام نہیں ہے، وہ دنیا کی تاریخ کا، پاکستان پیپلز پارٹی بات کریے دنیا کی تاریخ کا، دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑے میں بڑا ہاؤسنگ پروجیکٹ وہ کسی اور خطے میں نہیں ہے، وہ کسی اور ملک میں نہیں، وہ کسی اور صوبے میں نہیں، وہ صوبہ سندھ میں جو کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے شروع کیا، اور وہ جو انہوں نے ہاؤسنگ پروجیکٹ شروع کیا جس میں 21 لاکھ لوگوں کو، 21 لاکھ خاندانوں کو مفت میں جو گھر بنا کے دے رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت جو سیلاب متاثرین کو، اس میں بھی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا
کہ میں اس گھر کی کفالت جو ہے، اس گھر کا جو ٹائٹل ڈیڈ ہوگی وہ میں خاتون کو دوں گا، اس گھر کی خاتون کو ملے گا، اس گھر کی ماں کو، بیٹی کو، بچی کو ملے گا، تاکہ ویمن امپاورمنٹ ہو۔ تو ویمن امپاورمنٹ میں اس سے بڑا کانسیپٹ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو دیا ہے وہ پورے پاکستان میں کہیں نہیں ہے۔ اور میں پھر یہ بتاؤں، ہم سب جو بھی یہ کام دیکھ رہے ہیں، اب یہ رائٹ پہ اسکوٹر دیکھ رہے ہیں یا باقی پروجیکٹ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ سب محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے ویژن پہ چلنے والے لوگ ہیں۔ یہ ویمن امپاورمنٹ کا اگر آپ ڈکشنری میں آپ سینونیمس لائیں گے تو آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی نظر آئے گی۔ یہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید کا ویژن ہے کہ ہم جو پروجیکٹس ہیں ہر ڈپارٹمنٹ میں ہم کہتے ہیں جی فرسٹ پرائرٹی کس کو دینی ہے؟ وہ خاتون کو دینی ہے، وہ خواتین کو دینی ہے۔ کیوں دینی ہے؟ کیونکہ آپ کی جو پاپولیشن ہے اس کی میجورٹی خواتین ہے۔ یہ تو ہمارے پاس انفارچونیٹلی میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے، جنہوں نے ہمیشہ خاتون کو مطلب ناٹ 100%، کافی لوگ اس کو یا حقارت کی نگاہ سے یا اس کو کمزور سمجھتے تھے۔ نہیں، ہماری خواتین جو ہیں ان کو مضبوط کرنا ہمارا کام ہے، حکمرانوں کا کام ہے، اور وہ حکمران یہ کر رہے ہیں۔ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ ایک بہت چھوٹا سا ڈپارٹمنٹ ہمیشہ سے رہا ہے اور بہت چھوٹا سا ڈپارٹمنٹ ہی سمجھا جاتا ہے، لیکن اویس شاہ صاحب جب ٹرانسپورٹ منسٹر تھے تو انہوں نے پیپلز بس سروس کی شروعات کی۔ جو پہلی ٹرانچ بسز کی ہے اویس قادر شاہ صاحب نے شروع کی، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تو اس کے بعد یہ بسز کا نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہوا، ہم نے مختلف بسز لے کے آئے، جس طرح نے کہا پاکستان کی پہلی ای وی بس پورے پاکستان میں اور کوئی صوبہ نہیں لے کے آیا، پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت لے کے آئی۔ اسی طریقے سے پنک بسز کیا تھا؟ میں چاہوں گا کہ ہماری خواتین اس میں بیٹھی ہوئی ہیں اس پنڈال میں وہ غور سے سنیں۔ جو خواتین کے لیے پنک بس شروع کی گئی، یہ ایک شہر ایک صوبے کی بات نہیں ہے، ایک ملک کی بات نہیں ہے، پورے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں آپ کو خواتین کے لیے کوئی بس نظر نہیں آئے گی، پورے یو کے میں آپ کو خواتین کے لیے کوئی مخصوص بس نظر نہیں آئے گی، پورے یورپ میں خواتین کے لیے مخصوص بسز نہیں ہیں، پورے گلف کنٹریز میں خواتین کے لیے مخصوص بس سروس نہیں ہے۔ اگر اس دنیا کے نقشے میں کسی نے شروعات کی تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے کی، جس میں ہم نے ڈرائیور بھی خواتین رکھی ہیں، ہم نے کنڈکٹرز بھی خواتین رکھی ہیں۔ اور پھر یہ جو آپ رائٹ پہ دیکھ رہے ہیں اور لیفٹ پہ دیکھ رہے ہیں، جو میری یہ معصوم بہنیں، بیٹیاں، بچیاں جو اس وقت پنک اسکوٹرز میں نظر آ رہی ہیں، یہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے شروع کی ہے، اور اس میں کوئی پیسہ نہیں لے رہے، فری آف کاسٹ۔ اور میں چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس سے بہتر آپ کو الیکٹرک ای وی اسکوٹر کہیں نہیں ملے گی۔ اور کانسیپٹ کیا تھا میں آپ کو کھل کے بتاؤں، کیونکہ کافی ہمارے ایم ایل اے ایم پی اس کو بھی یہ دوست بیٹھے ان کو پتہ نہیں ہوگا۔ جب یہ کانسیپٹ تھا تو اس وقت ہم نے چیک کیا کہ صوبہ سندھ میں کتنی ہماری خواتین ہیں جن کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے۔ تو آپ کو بتاتا چلوں، پورے سندھ صوبے میں 150 خواتین تھی جن کے پاس موٹر بائک کا لائسنس تھا، پورے سندھ بھر میں 150 خواتین۔ اور آج اگر آپ ٹریفک پولیس سے معلوم کریں، 20,000 خواتین نے اپلائی کیا ہے ڈرائیونگ لائسنس۔ یہ چینج آف تھاٹ ہے۔ اس طریقے سے آپ اپنی جو ریولیوشن لے کے آتے کس طرح لے کے آتے، اس کا مقصد کیا تھا کہ بھائی وہ خاتون جس کو گھر سے اگر پڑھنے کے لیے بھیجے تو شاید کوئی بھائی اٹھ کے بولے گا، کوئی والد بولے گا کہ نہیں تم باہر نہیں جا سکتی، کہ بس میں کوئی خدا نہ خاصا کوئی تمہیں دھکا نہ دے دے، کوئی تمہیں میلی آنکھ سے نہ دیکھے، اس کو ایک وہ پرابلم، جو ساری چیزیں ہیں یہ جینوین چیزیں ہیں، تو وہ تو اپنے خواتین کو گھر سے باہر نکلنے دیتے نہیں تھے۔ تو ان کی اس سوچ کو تبدیل کرنے کے لیے ہم نے پہلے تو پنک بسز شروع کی کہ جی پنک بسز شروع کریں، اور پنک بسز شروع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خواتین جو ہیں وہ جس میں ڈرائیور بھی خواتین، جس میں کنڈکٹر بھی خواتین، محفوظ سوچ کے ساتھ محفوظ طریقے سے گھر سے جائیں، اپنے تعلیمی ادارے میں جانا چاہتی ہیں، اپنے کسی روزگار کے لیے جانا چاہتی ہیں، جائیں اور عزت سے اسی طرح واپس آئیں۔ لیکن اس کے بعد ہم نے کہا کہ اگر کوئی خاتون کوئی کام کرنا چاہے، کوئی ڈیلیوری کا کام کرنا چاہے، کوئی جو ہے کوریئر کا کام کرنا چاہے، کوئی اور انڈیپینڈنٹ کام کرنا چاہے، اور اس کو ہر جگہ پہ ہر روڈ پہ موجود نہیں ہے، تو اس کو ہم فری آف کاسٹ
یہ لیتھیم بیٹری والی ای وی بائکس ہیں, پنک اسکوٹر ہیں, اور پورے پاکستان میں کوئی بھی حکومت جو ہے وہ فری میں نہیں دے رہی ہے. ایک اور صوبہ دے رہا ہے, وہ بھی کچھ پیسے چارج کر رہا ہے. یہ واحد صوبہ ہے جو فری آف کاسٹ آپ کو ہیلمٹ دے رہا ہے, فری آف کاسٹ آپ کو پنک اسکوٹر دے رہا ہے, فری آف کاسٹ ہم ٹریننگ بھی کروا رہے ہیں کہ آپ کو سیکھنا بھی ہم سکھا رہے ہیں, جس میں میں شکر گزار ہوں KFC کا. KFC نے بھی پورے پاکستان میں کسی ایک ہی پروجیکٹ کو والنٹرلی اسپانسر کیا, جس میں اسکوٹرز وغیرہ میں جو ہے کوئی نہیں ہے انوالومنٹ, صرف اور صرف وہ ہمیں ڈرائیونگ سیکھنے میں اور لائسنس میں اسپانسرشپ کر رہے ہیں. وہ ہمارے ایک دوست نے کہا کہ جی ہم نے شاید کوئی اس پروجیکٹ میں کوئی ڈونر ایجنسی, اس پروجیکٹ میں کوئی ڈونر ایجنسی بھی نہیں ہے. یہ 100% یہ پروجیکٹ سندھ حکومت کے فنڈز پہ چل رہا ہے. اور میں نے کہا کہ ابھی جیسے میں نے بتایا کہ 20,000 خواتین نے اپلائی کیا ہے. میں سب کو بتانا چاہتا ہوں کوئی سفارش اس میں نہیں ہے, کوئی سفارش نہیں ہے, نہ کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہے, نہ کسی الیکٹڈ نمائندے کے پاس جانے کی ضرورت ہے, نہ کسی وزیر کو سفارش کرنے کی ضرورت ہے. جس کے پاس بھی ویلڈ ڈرائیونگ لائسنس, لرنر پہ ہم نہیں دے رہے, جس کے پاس بھی ویلڈ ڈرائیونگ لائسنس ہے اور اس کے پاس یہ ثبوت ہے کہ جی وہ کہیں کام کرتی ہیں, مقصد یہ ہے کہ وہ کہیں پہ جاب کرتی ہیں, کہیں پڑھتی ہیں, پروف آف ورک, تو آپ کو یہ پنک اسکوٹر فری آف کاسٹ ملے گی. یہ 7 سال تک آپ ٹرانسفر نہیں کر سکتے, نہ اس کو آپ سیل کر سکتے ہیں, نہ آپ اس کو پرچیز کر سکتے ہیں. اور یہ بھی میری گزارش ہوگی برائے مہربانی ان بائکس کو آپ کے بھائی یا والدین یا آپ کے ہسبینڈ وہ نہ چلائیں. یہ خواتین کے لیے تو یہ تھوڑا سا ایک بلی ہو جائے گا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ خواتین کی لے رہے اور پتہ چلے کہ جی کسی کا کوئی بھائی چلا رہا ہو, تو ان کے خدا نہ خواستہ کوئی ایمرجنسی ہو تو الگ بات ہے, ویسے وہ پھر لوگ بھی آپ کو بلی کرنا شروع کر دیں گے. تو خیر میرا مقصد یہ ہے, یہ ایک تھاٹ پروسیس ہے, ایک سوچ ہے, اور سوچ کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ویمن امپاورمنٹ کو, جو پیپلز پارٹی نے ایک بیڑا اٹھایا ہوا ہے, جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ہے, جو ہمارے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کا ہے, جو پوری لیڈرشپ کا ہے, ہماری فرسٹ لیڈی محترمہ آصفہ بھٹو زرداری صاحب کا بھی یہ ویژن ہے. ہم مل کر اس کو آگے لے کے چلیں, اور ہم نے مل کر یہ سوسائٹی کو بیلنس بنانا ہے. یہ نہیں ہونی چاہیے کہ ہماری سوسائٹی میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے. آپ دیکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے, حالانکہ خواتین کے لیے ریزرو سیٹس ہیں, لیکن آپ کے سندھ میں اگر نظر لگائیں, دوڑائیں, تو آپ کی جو فرسٹ لیڈی ہے محترمہ آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ, وہ ریزرو سیٹ پہ الیکشن جیت سکتی تھیں, کانٹیسٹ کر سکتی تھیں, انہوں نے جنرل سیٹ سے الیکشن لڑا. آپ کی MN نفیسہ شاہ صاحبہ ہیں, انہوں نے جنرل سیٹ سے الیکشن لڑا. شازیہ مری صاحبہ ہیں, جنرل سیٹ سے الیکشن لڑا. آپ کے محترمہ فریال تالپور صاحبہ ہیں, جنرل سیٹ سے الیکشن لڑی. وہ آپ کی محترمہ عذرا فضل پچو صاحبہ ہیں, جنرل سیٹ سے الیکشن لڑی. تو ہم نے پیپلز پارٹی اس جینڈر بیلنس کے لیے سب سے زیادہ کوشش کر رہی ہے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے اگر کسی بھی معاشرے نے کامیابی لینی ہے, کسی معاشرے نے ترقی کرنی ہے, تو آپ نے خواتین کو پرائیورٹی دینی ہے, ان کو بیلنس دینا ہے. آج الحمدللہ پاکستان میں جو ہمارے ایئر فورس کی جو فیمیل پائلٹس ہیں, وہ آج جنگ میں حصہ بھی لے رہی ہیں اور دشمنوں کو جو وہ شکست بھی دے رہی ہیں. تو الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ویژن ہے وہ ترقی کا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ویژن ہے وہ خوشحالی کا ہے. چاہے کتنے بھی پروپیگنڈاز چلتے رہیں آپ کے خلاف, ہمارے خلاف, سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈاز چلتے رہیں گے, مختلف میڈیا پہ پروپیگنڈاز چلتے رہیں گے, لیکن اس کا فیصلہ صرف عوام نے کرنا. اور آپ نے دیکھا کہ جب بھی الیکشن ہوئے, سندھ کی عوام نے پاکستان پیپلز پارٹی کو پچھلے الیکشن سے زیادہ مینڈیٹ دیا. سندھ کی عوام نے پاکستان پیپلز پارٹی کو پچھلے الیکشنوں سے زیادہ سیٹیں دی ہیں اور زیادہ حمایت دی ہے. تو آج الحمدللہ میں یہ بتاتا چلوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور کسی اخبار کی 6 سرخی میں سرخرو ہو نہ ہو, لیکن عوام کے درمیان ضرور سرخرو ہے. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ, آپ آئے. ابھی آپ کو ان کو بائکس کی ڈیلیوری ملے گی. میں ابھی بھی اعلان کرتا چلوں, جو بھی ایسی خاتون یہاں موجود ہے ہال میں جس کے پاس ویلڈ ڈرائیونگ لائسنس ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا نام نہیں آیا, تو ہماری ٹیمیں یہاں موجود ہوں گی, آپ کو یہاں موجود ہوں گی. ایکسائز منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. ان تمام بائکس کی آپ نے رجسٹریشن کروا کے جانا ہے. اگر آپ اس ہال سے رجسٹریشن کروا کے جائیں گے تو اس کی رجسٹریشن بھی ایکسائز کی جانب سے فری آف کاسٹ میں کرائی گئی ہے. تو برائے مہربانی آپ اس کی مکھیش صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, وہ خوش بھی ہو رہے ہیں اس بات پہ کہ ہم رجسٹریشن کے پیسے بھی اس حکومت معاف کر رہی ہے.
آپ کو فری میں رجسٹری بھی ہو کے ملے گی. برائے مہربانی یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ کا آپ کے لیے تحفہ ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہم آگے بھی اس طرح کے پروجیکٹ لے کے آئیں گے. دوستوں نے کہا کتنی بائک, کوئی لمٹ نہیں ہے, کوئی لمٹ نہیں ہے, ان لمیٹڈ ہیں. جتنی ہماری مائیں بہنیں بچیاں ڈرائیونگ لائسنس بنائیں گی ان کو یہ چیزیں ملے گی. میری صرف ایک آخری گزارش ہوگی کہ برائے مہربانی یہ گھر میں صرف اس کو شوکیس پہ نہیں رکھیے گا, ڈرائیو سیفلی اس کو چلائیں, استعمال کریں. ہم چاہتے ہیں, ہمیں خوشی ہوگی کہ اگر ہم نے کراچی میں پنک اسکوٹر شروع کیے تو ہم جو ہے سکھر میں بھی پنک اسکوٹر شروع کریں. اس کے بعد میں حیدرآباد میں پنک اسکوٹر شروع کرنے جا رہا ہوں. آج شکارپور میں ہم نے جو ہے وہاں سے بھی ہمیں لوگوں نے کہا وہاں پہ بھی شروع کریں گے. آج ہم نے شکارپور میں ہم نے جو ہے پیپلز بس سروس کا آغاز کیا شکارپور سے سکھر تک. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کی یہ ساری اسکیمیں عوام کے لیے جاری سے رہیں گی. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. سکھر میں سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کا مفت پنک اسکوٹیز کی فراہمی کی تقریب سے خطاب جاری تھا. انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ تاریخی کام کیے ہیں. انہوں نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں پیپلز پارٹی نے خواتین کے لیے اہم کام کیے. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھی. انہوں نے کہا کہ لیڈی ہیلتھ ورکرز گھروں میں جا کر صحت کی سہولیات فراہم کر رہی ہیں. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام آصف علی زرداری کا ویژن تھا. انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے مختلف منصوبوں پر کام کر رہی ہے. انہوں نے کہا کہ پنک اسکوٹیز سے خواتین کے لیے دفاتر اور تعلیمی اداروں تک رسائی آسان ہوگی. خواتین کو معاشی طور پر مستحکم کرنا پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور کا اہم حصہ ہے. انہوں نے کہا کہ پنک بسوں کے بعد پنک اسکوٹیز کا اجراء سندھ حکومت کا ایک اور بڑا اقدام ہے. شرجیل انعام میمن نے کہا کہ سندھ کے بڑے شہروں کی ورکنگ وومن اور طالبات کو ترجیح دی جائے گی. انہوں نے کہا کہ خواتین کو اسکوٹیز چلانے کی تربیت اور لائسنس میں حکومت معاونت فراہم کرے.